اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کے چھٹے جز میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے آغاز کریں گے، پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے ترجمہ اور مختصر وضاحت کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو رسول اللہ پر، لا تتخذوا نہ بناؤ الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ۔ توجہ فرمائیں، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور یہ جو ولی کا لفظ ہے واو لام یا اور اس یا پر تشدید ولیون، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ واو لام اور یا کا، جس سے ولیون بنا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان ایسا قرب کہ کوئی تیسری چیز درمیان میں نہ ہو، دو چیزوں کا ایسا قرب کہ ان کے درمیان کوئی غیر تیسری چیز نہ آ سکے۔ اسی معنی سے لفظ ولی کے باقی معنی نکلتے ہیں۔ مولا بھی بمعنی ولی ہے، مختلف معنی ہے۔ ولی اگر دوست کے معنی میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ایسا دوست کہ اس دوست کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا رکاوٹ نہ بن سکتا ہو، جدا نہ کر سکتا ہو۔ مثلا وہ دوست جس کو ولی کہا جائے گا، وہ جب مجھے کوئی بات کہے گا تو میں کسی اور کی بات کو اس کی بات پہ ترجیح نہیں دوں گا، یعنی وہ قریبی ترین ہے، قریبی ترین دوست ہے۔ اسی سے پھر ولی کا معنی حامی کا بھی آ گیا، حمایت کرنے والا۔ اسی سے ولی کا معنی حکمران کا بھی آتا ہے، یعنی جب وہ حکم دے گا تو وہی ماننا ہے۔ ولی کا حکم ماننا ہے، اس لیے کہ ولی وہ حکمران ہے کہ جب وہ حکم دے دے تو اس کی بات میں کسی اور کی بات کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اصل معنی کیا بتایا تھا؟ دو چیزوں کا ایسا قرب کہ تیسرا کوئی بیچ میں نہ آ سکے۔ تو ولی کو جب حاکم کے معنی میں لیں گے تو مثلا جو میرا ولی ہے جب وہ حکم دے گا تو پھر میں کسی اور کا حکم نہیں سنوں۔ اس معنی میں آگے آ جائے گا کہ خدا فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ اور یہ معنی ہے ولایت کا کہ جو ہم ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات کریں۔ ولایت کا معنی یہ ہے کہ میں اگر علی کو اپنا ولی اور اپنا مولا مانتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب علی حکم دے دیں گے تو پھر میں نے اطاعت کرنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ لیکن ابھی ولایت کا شور رہ گیا ہے، مولا کی اطاعت جو ہے وہ چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملتی۔
ولایت کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، بڑی محفلیں گرم ہوتی ہیں، لیکن ولایت کرنے والے اس علی کی اطاعت کرتے ہوئے اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتے، اور وہ علی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ولایت علی کا اصل معنی ہے اطاعت علی، اطاعت علی ہے، لیکن اطاعت والے مسئلے میں شروع سے بیماری رہی ہے، ہر دین میں یہ بیماری رہی ہے، اور اب اس دین میں بھی یہ بیماری ہے کہ شخصیات سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بات ماننے کی باری آتی ہے تو بات ماننے والے کم ہی دکھائی دیتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا میں بار بار اس چیز کو تکرار کہتا رہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کا اگر آپ اپنا زمانہ دیکھیں اس ظاہری خلافت کا، تو اس میں بھی جس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں تھے مولا، وہ کوفیوں کی نافرمانی تھی، اطاعت نہ کرنا، بات نہیں مانتے تھے۔ اور آج بھی اگر مولا کو اپنا نام، انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی مولا سے، کوفیوں نے، مدینہ والوں نے، کوفہ والوں نے بیعت کی تھی، حکمران خود مانا ہوا تھا اپنا، اس کے باوجود بات نہیں مانتے تھے۔ تو کوئی خاص فرق نہیں ہے اس وقت کے بات نہ ماننے والوں میں اور آج بات نہ ماننے والوں میں۔ حقیقی ماننے والا وہ ہے کہ جو بات بھی مانے۔ قرآن نے جو بیان کیا ہے، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے شیطان بنا تھا۔ اس نے جب اگر آپ اس کا واقعہ پڑھیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سوال کیا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اپنا خالق اللہ کو سمجھا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا، اسے مٹی سے خلق کیا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا تو، مردود ہے۔ تو کہتا ہے قال ربی، شیطان نے کہا اے میرے رب، رب فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تو ان کو، انسانوں کو دوبارہ اٹھائے۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ اب شیطان نے قسم کھائی، قسم کیا کھائی؟ قرآن کیا بتاتا؟ قال فبعزتک، تیری عزت کی قسم، یعنی اللہ کو عزیز بھی کہتا ہے، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں کو۔ تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، اسی کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اسی کو اپنا پالنے والا سمجھتا ہے، لیکن بات نہیں مانتا۔ بات نہ ماننے سے شیطان کی بدبختی شروع ہوتی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ توجہ سے سننا اور عقل استعمال کرنا انسان کو بہتری کا سبب بنتا ہے۔ اطاعت سے دوری دیکھیے، آیت پڑھی جاتی ہے کثرت سے، جو ہمارے سٹیج سے پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس آیت پر جب بات کی جاتی ہے ممبروں پر، سارا زور اس پہ ہوتا ہے اولی الامر کون ہے؟ بھائی اس قوم، شیعہ قوم کو تو بچپن سے پتہ ہے میرا اولی الامر کون ہے، اس کو پھر ثابت کر رہے ہو، ان کو یہ بتاؤ جب اولی الامر مان لیا ہے اب اس کے امر کی اطاعت کرنی ہے تم نے۔ اس آیت میں بھی اطاعت کا ذکر نہیں آتا، نقطے آتے ہیں، واہ واہ آتی ہے، نعرے آتے ہیں، اطاعت نہیں آتی۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ
فضائل اہل بیت سن کے لطف آتا ہے، تعلیمات اہل بیت سن کے لطف نہیں آتا۔ فرق ہے نا، اگر تعلیمات کا بھی لطف آیا کرتا تو پھر خطیب تعلیمات بھی ویسے سنایا کرتا، لیکن نہیں سناتا۔ اور فضائل جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑے کم پڑ گئے، پھر وہ اپنے پاس سے گھڑ کے بھی ابھی یہاں آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ایک صاحب کا کلپ ایک عالم دین نے شیئر کیا تھا ایک گروپ میں، وہ صاحب جو فرما رہے تھے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس پہ جو نعرے لگا رہے تھے، کلپ میرے پاس ہے، درس کے بعد دیکھنا چاہیں تو استفادہ کر سکتے ہیں، فری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو الرحمن ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ الرحمن امام حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی مرض کی حد تک دشمنی ہے ان خبیثوں کو، ان مشرکین کو، کفار کو۔ لبادہ اوڑا ہوا ہے، خطیب بنے، اور ان جاہلوں کا اندازہ لگائیں کہ جو سامنے اس بات پہ بھی نعرہ لگا رہے، اتنے عقل کے اندھے، کہتا ہے الرحمن، اور بہتان لگا رہا ہے رسول اللہ پر، اور جاہل اتنا ہے کہ الرحمن کو کہتا ہے الرحمن، اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ الرحمن ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے الرحمن علم القرآن، امام حسن نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، امام حسن نے انسان کو خلق کیا۔ اور نیچے مجمع کیا کر رہا ہے؟ اتنے عقل کے اندھے ہو گئے، اتنے بے شعور ہو گئے کہ اتنی سینس نہیں ہے کہ اس بات میں تھوڑا یہ کہہ سکیں کہ تم کیا لغویات بول رہے ہو، تم دین کے دائرے سے خارج ہو گئے ہو، تم تو مرتد فطری ہو گئے ہو۔ دعوت بھی دیں گے، انوائٹ بھی کریں گے، پیسے بھی دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خریدار ہیں، خریدتے ہیں بےہودہ باتوں کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اصل میں اطاعت کی بارے میں بات ہے۔ سب کچھ نکلتا ہے، اطاعت نہیں نکلتی۔ جیسے آثار قدیمہ کے ماہرین سب کچھ نکالتے ہیں، عبرت نہیں نکالتے وہاں سے۔ اس قوم کا رہن سہن یوں تھا، فلان یہ تھا، سب کچھ تھا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو دیکھ کے عبرت لو کہ یہ بھی رہتے تھے، آج کہاں ہے؟ ان کی بستیاں ہیں، کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے آباد تھے اور بڑے عروج پہ تھے، کہاں گئے؟ اور کچھ عرصے بعد تم بھی یوں ہو۔ تو آثار قدیمہ کے ماہرین کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑی باریکیاں، کھدائیاں، ہڈیاں، برتن، فلان، یہ ڈسکور ہو گیا، یہ ڈسکور ہو گیا، لیکن نہیں ڈسکور ہوتی تو کیا چیز ڈسکور نہیں ہوتی؟ جو اللہ نے کہی ہے، عبرت۔ عبرت نہیں لیتے۔ حالانکہ یہ محکمہ، اس کا تو نام ہی ہونا چاہیے تھا، مثلا محکمہ عبرت از آثار قدیمہ، اگر قرآن کی بنیاد پر نام رکھا جاتا۔ میں نے شاید بہت پہلے ایک یہاں پر قطعہ ایک سنایا تھا آپ کی خدمت میں، ایک بہت اچھا ایک قطعہ لکھا ہوا ہے، ایک مشہور شاعر ہے انور مسعود صاحب، ٹھیک، وہ لکھتے ہیں کہ اجڑا سا ایک نگر ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ کلچر ان کا یہ تھا، کلچر وہ تھا، اس پر تھیسز لکھ رہے ہیں، اس پر جناب آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اس کا یہ ہو رہا ہے، ایک چھٹانک عبرت اس میں سے ان لوگوں نے نہیں نکال لی، جو کہ سارا عبرت کدہ ہے۔ اسی طرح آج ولایت کرنے والے اطاعت والی آیت میں اطاعت کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ یاد رکھیے جیسے ہی اطاعت کی بات آئے گی نعرے ختم ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تعلیمات کے ساتھ بھی ہمارا ٹیسٹ اچھا کیوں نہیں ہے؟ تعلیمات اہل بیت کے ساتھ، تعلیمات بمقابلہ فضائل، اس لیے کہ جب تعلیمات اہل بیت بتائی جاتی ہیں،
تب ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا باہر جا کر، ہم نے بھی کچھ اپنے آپ کاٹ چھانٹ کرنی ہے، اپنی حرکات چیک کرنی. اس کا مزہ کس کو آئے؟ اس کا مزہ آتا ہے جب انسان اللہ کے آگے جھک جائے. جو اللہ کے آگے جھکا نہیں ہوتا اس کو مزہ ہی نہیں آتا، اس کا ٹیسٹ ہی خراب ہو جاتا. باہر جا کے کہیں گے یار آج جو مولانا آیا تھا ساری اس میں ڈراتا ہی رہا ہے، کیونکہ صرف عادت پڑ گئی ہے بخشش کا سننے کی، ذمہ داریوں سننے کی عادت نہیں. صحت مند وہ ہے، صحت مند روح اور صحت مند فکر والا وہ ہے کہ اسے فضائل اہل بیت میں جو مزہ آتا ہے وہی اس کو تعلیمات اہل بیت میں بھی آئے، اسی طرح اس کا دل چاہے تعلیمات سننے کا، اور اسی طرح اس کے دل میں تڑپ ہو اور محبت ہو اللہ کا کلام سننے کی. اور اس میں بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو جائے بعض باتیں مانیں گے بعض نہیں مانیں گے، جو اللہ نے یہودیوں کی صفت بتائی. سمجھو فرما رہے یہ تو ہم اس طرف آئے. تھوڑا ایک مقدمہ میں نے باندھا، ولی کا معنی بتاتے ہیں. بس ولی کا اصل معنی ہمیشہ یاد رکھیں، دو چیزوں کا ایسا قرب جس میں تیسری چیز نہ آ سکے. اگر دوستی کے معنی میں ہو اس کا مطلب ہے قریبی ترین دوست، اگر حامی کے معنی میں ہو بہترین حامی حمایت کرنے والا، اور اگر حکمران کے معنی میں ہو جس معنی میں یہ ولایت مولا ولایت اہل بیت ہم کہتے ہیں، اس معنی میں ہے کہ جب ان کی بات آ جائے گی کسی اور کی بات بیچ میں نہیں آئے گی، انہی کی بات کی اطاعت کی جائے گی. ہم نے ان کو ولی مانا، اللہ نے ان کو ہمارا ولی قرار دیا. ورنہ زبان کے دعووں سے اللہ کے ہاں کاغذات میں بندہ لکھ نہیں دیا جاتا جو دعویٰ کر رہا ہو. قرآن نے اس کی بڑی وضاحت کی. اس آیت کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ. یہ وہ زمانہ ہے مدینہ کا کہ جب شدید قسم کی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی یہودیوں کے درمیان اور رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان. یہودی جو تھے ان کا ایک ایجنڈا یہ تھا کہ جناب ہم دیکھیں کیسے کیسے راستے نکالتے کہ ہم کہتے ہیں یہ نبی ہے لیکن یہ ہمارے لیے نہیں، ہم تو الگ چیز ہیں. باقیوں کے لیے امیین جنہیں کہتے تھے غیر یہودی ان کا نبی ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہمارا نبی نہیں. اپنی کرپشن کے سبب اپنا جو سارا کچھ خراب کیا ہوا تھا. بعض جو مسلمان تھے جن کے اسلام کے آنے سے پہلے یہودیوں سے بڑے قریبی تعلقات تھے، یہودی بہت پاورفل تھے، مالی طور پر بہت مضبوط تھے، سود کھا کھا کے ان کی اکانومی بڑی مضبوط تھی، تو ان کے ساتھ تعلقات بڑے کام آتے تھے. کبھی کوئی بندہ پھنس گیا یہ ہو گیا، اسٹرانگ لوگ تھے. تو جب یہ آیات اتری تو پھر آئے بعض رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ ہمارے تعلقات تھے آج سے ہم ختم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آسان نہیں ہو دوستیاں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے کہا جو خالص مومن تھے کہ آج کے بعد ہمارے تعلقات ان یہود سے نصارہ سے ختم. یہ کون سے یہود و نصارہ تھے؟ جو اسلام کے خلاف حالت جنگ میں تھے. یاد رکھیے یہ جو بعض لوگ معنی لے لیتے ہیں نا کہ سارے یہودی اور سارے مسیحی، ایسا نہیں. قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ کے جو 28ویں سپارے میں ہے، جز میں ہے، وہاں پر بہت خوبصورتی سے ڈیفرینشیٹ کیا ہے، جدا کر دیا ہے، الگ الگ کر دیا ہے ان کافروں کو کہ جو ملوث تھے رسول اللہ کے ساتھ لڑنے میں اور ان کو مکہ سے نکالنے میں اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے میں، دین کی بنا پر ان کے دشمن تھے. اور وہ لوگ کہ جو اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن اس جنگ میں مخالفت میں شامل نہیں تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اور جو تمہیں گھروں سے نکال رہے تھے ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا، ان کی حمایت بھی نہیں کی. ان کو یہ کب اللہ نے فرمایا؟ جب مسلمان مکہ میں فاتح بن کے گھسنے والے تھے.
ان لوگوں سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تمہیں بس ان سے منع کر رہا ہے کہ ان کو دوست، وہاں بھی لفظ ہے ان یتولوہم، ان کو تم نے، یہ لفظ یہی والا ہے اولیاء والا، ان کو تم نے اولیاء نہیں بنانا، کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تمہیں گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم نے دوستیاں نہیں کرنی پکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کے دشمن ہیں، وہ وار کریں گے۔ یہاں بھی معاملہ ایسا ہی، وہ یہود اور وہ نصارہ کے جو اسلام کے خلاف سازش کی حالت میں، اسلام کے خلاف جنگ کی حالت میں، ان سے آج بھی جو محبت کرے، ان کی طرف اٹریکٹ ہو اپنے مادی فوائد کے لیے، وہ اس کا یہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمجھ لے کہ یہی آیات۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ایسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کاروبار کرنا، فلان کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ سارے یہودی، سارے عیسائی جو ہے وہ اسی ایک کے اس میں آ جاتے ہیں۔ خود ان آیات میں ان کی حرکات اللہ نے بتائی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ۔ بس اب انہوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا حامی نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے ساتھ قریبی اور پکی دوستیاں نہ کرو، ایسی دوستی جس میں اور کوئی نہیں آ سکتا، پھر اس کو رازدار بھی بناؤ گے، اس کی بات بھی مانو گے۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ مل کر اسلام کے خلاف۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ یعنی انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے، یہ متحد ہوئے اسلام کے ساتھ جنگ میں۔ تم پھر اگر اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، تم ان کو دوست بناؤ گے جو تمہارے دین کے دشمن بنے ہوئے۔ یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اب دیکھیے خطرناک بات، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے تم میں سے، اے ایمان والو، جس نے تم میں سے ان کو اپنے اولیاء بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ انہی میں سے ہے، مسلمان مومنوں میں سے نہیں ہے۔ اتنی خطرناک بات، یعنی اللہ تعالیٰ ایک لکیر کھینچ رہے کہ اس حالت جنگ میں اگر تم نے ان کو جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تم نے اگر ان کو اپنے اولیاء بنایا، تو پھر تم کہتے رہو کہ تم مومن ہو، اللہ کے یہاں کدھر چلے جاؤ گے؟ تم انہی کے پارٹی شمار ہو، تم یہودی۔ لہذا اللہ کے رسول کی بعض حدیثیں کہ جو یہ کام کرے پھر اس کی مرضی ہے، یہودی مرے یا عیسائی مرے، مومن نہیں مرے گا۔ مثلا جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج پہ نہ جائے، رسول پاک کا فرمان ہے، استطاعت ہو حج پہ نہ جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی مرضی ہے، یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ ایسی حالت میں موت آ گئی تو مسلمان کی موت نہیں ہو۔ تم میں سے جس نے ان کو اپنے اولیاء بنایا، تو یقیناً وہ انہی میں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یا ظالم قوم سے کون مراد ہے؟ جو اب بھی دوستیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یہود و نصارہ سے، وہ چاہ رہے مٹا دیں اسلام کو، وہ چالیں چل رہے، سازشیں کر رہے، کفار کو دعوت دے رہے ان پہ حملہ کرو، اور تم جو ہے اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو اور ان سے تعلقات بھی رکھے ہوئے تم نے۔ ایسے اس ظلم کرنے والوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ جن کے دلوں میں یہ مرض ہے وہ اصل میں دنیا دار ہیں، اصل میں ان کو اپنے مادی مفادات عزیز ہیں، ان کو اور کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے، اگر مسلمان، سارے مسلمان اکٹھے کھڑے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کر دیتا دنیا۔ امریکہ، یورپ، اسرائیل، یہ سب اکٹھے ہو جاتے، یہ مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے اگر مسلمان مومن ہو، جو قرآن مومن جسے کہتے ہیں۔
لیکن ان فیصلوں کے لیے ایمان چاہیے قرآن پر. یہ قرآن کے جو فقط حصول ثواب کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اس قرآن پر ایمان چاہیے جرأت کے ساتھ قیام کرنے کے لیے، اور اس قرآن پر عمل چاہیے، یعنی اکٹھا ہو جاؤ سارے. جب تک یہ قرآن مجید قائم نہیں ہو جاتا ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں، مسلمانوں کے لیے یہ ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی. دعائیں مانگے مسجدوں میں، رو رو کے کعبے میں دعائیں مانگے، کچھ نہیں ہونے والا. خدا کی نافرمانی کر کے خدا سے دعا کرے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں کہا تھا وہ ہم نے نہیں کرنا، ایکسکیوز اس، ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم رو رو کے دعائیں مانگ لیں، ہماری دعا سن لے. نہیں سنی جاتی. بتایا گیا جس کام کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اس کام کے لیے جو خدا نے طریقہ بتایا اس پر بھی عمل ضروری ہے. اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. میں عرض کرتا ہوں، پہلے بار دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس درس کے بعد گھر جا کر بس جتنی آیات ہے کوشش کیا کریں خود سے دیکھا کریں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اندازہ خود پڑھ کے دیکھیں کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی آپ سے. یعنی آیت میں نہ ہو اور میں نے زبردستی ٹھوسی ہو تو مجھے بتایا کہ یہ آیت ہم نے گھر جا کے پڑھی ہے، تو ہمیں تو درس میں تو فیل نہیں ہوا تھا، لیکن گھر میں جب جا کے دیکھا تو آپ کی بات اور تھی، قرآن کی بات اور ہے. یہ عادت ڈالیں خود. پھر دیکھیں یہاں بیٹھنے والے کیسے ڈنڈے کی طرح سیدھے ہوتے ہیں. ابھی تو الرحمن امام حسن اس پہ نعرے لگ رہے ہیں، بالکل ہی آؤٹ آف سینس ہوئے ہوئے. اگلی آیت فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پس اے رسول آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، جلدیاں پھرتیاں دکھاتے ہیں ان کی طرف جانے میں. دوستیوں میں یہود و نصارہ کی بہت جلدی کر رہے ہیں. یقولون، کہتے کیا ہے، کیوں ہم ان سے دوستیاں کر رہے ہیں؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ، جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ایسے کہتے ہیں اگر ہم ان سے دوستیاں نہ کریں ہمیں خوف ہے کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم پہ پابندیاں نہ لگ جائے، ہم پہ حملہ نہ ہو جائے، ہماری حکومت نہ چھین جائے. یہ دائرہ، یہ دائرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گول، عربی میں دائرہ کہتے ہیں گردش کو، کوئی چیز جو گھومتی ہے، جیسے یہ ہوا کے بعض اوقات بگولے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی سے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے گردش ایام، گردش زمانہ، ٹھیک ہے نا، یہ ادھر سے ہی نکلا ہوا. زمانے کی مصیبتوں کو، اپس اینڈ ڈاؤنز کو، نشیب و فراز کو دوائر کہتے ہیں. دائرہ کی جمع دوائر ہے. جلدی کر رہے ہیں یہودیوں سے اللہ کی بات ماننے کی بجائے، رسول کی بات ماننے کی بجائے ان کو جلدی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے، مسیحیوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے بجائے خدا رسول کی بات ماننے کی. ٹھیک ہے، تو اگر پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں ہمیں ڈرتے ہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس نزدیک ہے کہ اللہ فتح عطا فرما دے ان یہودیوں پر، اسلام کو. او امر من عنده، یا کوئی اور حکم صادر فرما دے خدا کی طرف سے ان کے بارے میں. جیسے بعض کو آپ کو پتہ ہے بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو ملک بدر کر دیا گیا، اور بعض نے خود ہی کہا کہ آپ کو ہم سرنڈر ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. جیسے فدق والے خود ہی سرنڈر ہو گئے، خیبر والوں سے جنگ کرنی پڑی. بنو قریظہ کو ان کی خیانت کی وجہ سے بہت سارے افراد کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور جو بنو نذیر تھے ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. کیوں؟ ان کی مسلسل خیانتوں کے نتیجے میں، کہ جن کی اپنی تفصیلات ہیں. تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، کوئی اور امر بھیج دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ جو اپنے اندر باتیں چھپا رہے ہیں پھر اس وقت شرمندہ ہو جائیں گے. چھپا رہے کیا ہیں؟ ڈر رہے ہیں نا، اور چھپ چھپ کے ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. اور جب وہ ہار جائیں گے، شکست ہو جائے گی، تب ان کو شرم آئے، کہیں گے ہم معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا ہم سے غلطی ہوگی، فلان ہو گئی.
ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب خدا کی طرف سے فتح آ جائے گی۔ یعنی بیس کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات پر وہ یقین نہیں ہے جو ظاہری اسباب پر اور یہودیوں کی طاقت اور ان کی مالی قوت پر ان کو تکیہ ہے، اللہ اور رسول پر نہیں۔ آج بھی یوں ہی ہے دنیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر مومن کہیں گے، پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تھے حقیقت میں جب یہ شرمندہ ہو جائیں گے تو مومن کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، جب ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچ میں یہ کہہ رہے تھے، پھر مومنین کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، تھے نہیں، دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے قرآن کہتا ہے، یہ آ کے کہتے ہیں ہم منافق گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے۔ جب پردے اٹھیں گے، راز کھلیں گے، تو پھر جب پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچ میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو مومن کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں اتنی بڑی بڑی اٹھاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ خسارہ کہتے ہیں عربی میں خسران کا معنی ہے کچھ بھی نہ بچے، سب کچھ ضائع کر بیٹھے۔ فاصبحوا خاسرین، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو کر رہ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ یرتد ارتداد ہے جس سے مرتد بنتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس سے آپ کو مرتد کا معنی بھی سمجھ آئے گا۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، مرتد رد سے ہے یعنی پلٹ جانا واپس۔ کیا مطلب؟ کہ اب جب حالت جنگ میں ہے تم اگر ان کے ساتھ بناؤ گے یہ ارتداد ہے۔ تمہارے لیے اللہ اور رسول سب سے عزیز ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ دوستیاں بناؤ، یہ ارتداد ہے۔ اب تم میں سے جو پھر گیا اپنے دین سے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو بہت جلد اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا کہ جس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہودیوں اور ان کی دوستیاں پیاری نہیں ہوں گی ان کو۔ اور ان کا معیار کیا ہوگا؟ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ الذلہ جمع ہے ذلیل کی۔ اب ذلیل چونکہ اردو میں ایک منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تقریباً گالی کے معنی میں، ذلیل کمینہ۔ عربی میں یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں ذلت یعنی بیچارگی، کچھ منفی معنی میں جیسے جس کو شکست ہو جاتی ہے وہ ذلیل ہے۔ لہذا آپ کو یا کسی کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ آپ کے سامنے میرا سر تسلیم خواہ، میں آپ کے سامنے میں بیچارہ ہوں، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ لہذا جب آئمہ کی آپ دعاؤں میں پڑھیں گے کیا آئے گا؟ انا عبدک الذلیل، اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ تیرے سامنے میرے پاس کوئی طاقت نہیں، تو نے جو میری بہتری کرنی ہے وہ تو نے کرنی، جو عطا کرنا ہے وہ تو نے عطا کرنا، میں محتاج ہوں، میرا تیرے علاوہ کوئی چارہ گر، کوئی کارساز نہیں ہے۔ یہ معنی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایسی قوم ہوگی، ان کی صفت کیا ہوگی کہ مومنوں میں جب ہوں گے تو بڑے عاجزی انکساری والے، نرم۔ بقول اقبال، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب الٹ ہو گیا، رزم حق و باطل ہو تو ریشم کی طرح نرم، اور حلقہ یاراں میں فولاد ہے مومن۔ ایسے دھاڑتا ہے جیسے شیر دھاڑتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی عوام پر زور مارو پیٹو، ان کو جو مرضی کر دو، لیکن جو دشمن ہے لیکن ہے طاقتور،
ان کے سامنے 32 کے 32 دان نکال کے میز پہ رکھ دیتا ہے، اتنی بڑی اسمائل دیتے ہیں مانگنے کے لیے اور بھیک اور اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ مومنوں کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ اذلہ، پس یہ ذلیل یعنی اس معنی میں عاجزی اور انکساری، نرم، جھکے ہوئے، رام، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا اس کو میں نے رام کر لیا، یعنی جو بات مانتا ہے۔ اعزت علی الکافرین، اعزہ عزیز کی جمع ہے، عزیز میں نے آپ کو معنی بتاتا ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ جب کفار کے سامنے آتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں، اسی سے اقبال نے بولا ہے فولاد ہے مومن، یہی سے فولاد کیا ہوتا ہے؟ سخت، اسے توڑ کوئی نہیں سکتا۔ اعزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب خدا کے راستے میں نکلتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ڈرتے نہیں۔ کوئی کہو یہ کیا کرنے جا رہے ہو، سبحان اللہ، بڑے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بولتا رہے، برا بھلا کہتا رہے، خدا کے حکم کے پابند ہوتے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ اس قوم کا بتا رہا ہے کہ جو خدا کو جس سے محبت ہے اور ان کو خدا سے محبت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل یعنی زیادہ، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتوں والا، اس کے بعد بہت کچھ ہے، علیم، کہاں دیتا ہے وہ وسعتیں، کہاں عطا کرتا ہے یہ چیزیں؟ زمین دیکھ کے دیتا ہے کہ اس زمین میں یہ بیج اگے گا یا نہیں اگے گا۔ اگلا بندہ ہی بزدل اور غیروں کی طرف جھکنے والا ہے، وہاں خدا بند عالم یہ نعمتیں عطا بھی نہیں کرتا، یہ وسعتیں دیتا ہے لیکن زمین دیکھ کر عطا فرماتا۔ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، تمہارا ولی تو بس اللہ ہے اور رسول ہے۔ اب اللہ اور رسول کا ولی ہونا کس معنی میں؟ آیا صرف دوستی کا معنی لیا جائے گا یا حکم کا معنی بھی لیا جائے گا؟ اللہ اور رسول کا، ہم کہیں کہ دوستی ہے، حکم نہیں ہے۔ خدا اور رسول دونوں وہ ہیں کہ جن سے محبت بھی کرنی ہے اور ان سے آرڈر بھی لینا ہے، انہوں نے حکم صادر کرنا ہے، لہٰذا اسی کے پیرلل جو آگے بات آئے گی اس میں بھی یہی دونوں معنی شامل ہے، محبت بھی کرنی ہے لیکن ان کا حکم بھی ماننا ہے، اس معنی میں ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ جو بنیادی طور پر بات ہے، ایک میں نے عرض کر دی کہ اللہ اور رسول میں ولی کا کون سا معنی ہے، ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو واو ہے یہ اور والی واو ہے اور وہ رکوع کرتے ہیں یا کوئی اور واو؟ تو عربی ادبیات کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ، جو حال بتاتی ہے، کوئی کام اس نے انجام دیا، کس حال میں انجام دیا؟ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں جو اہل بیت اطہار کی روایات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، کتب اہل سنت میں بھی یہ احادیث موجود ہیں، بعض تفاسیر والوں نے اپنی تفاسیر میں بھی ان روایات کو کوٹ کیا کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک فرد کے لیے نازل ہوئی تھی اور اس فرد کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ وہ نماز میں تھے حالت رکوع میں، اور کسی نے سوال کیا اور انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے کر دیا اور اس نے وہ جو انگوٹھی تھی لے لی۔
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان کو اپنا ولی بنائے گا، جن تین کی بات ہوئی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو پھر یقیناً اللہ کا گروہ وہی غالب آئے گا، جس نے خدا کو، رسول کو اور جن کی صفت بیان ہوئی ہے ان کو اپنا ولی قرار دی، یہ حزب اللہ ہے اور یہی غالب آئیں گے۔ اب یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ اب بندہ کہ اس کا مطلب ہم تو حزب اللہ ہیں، ہم تو اللہ کو ولی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو اور مولا علی کو ہم حزب اللہ مان گئے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ ان کی بات ماننی، تھپا لگا کے یہ نہیں کہنا کہ میں شامل ہو گیا ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ خرابی ہے کہ جو پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ بغیر اطاعت کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسی پارٹی میں شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل کود بنا لیا، یعنی جب تمہارے دین کی بات ہوتی ہے، اب یہ بھی بات انہی کی ہو رہی ہے یہودیوں وغیرہ کی، وہ کیا کرتے تھے؟ اب جیسے آگے آ جائے گا، جب اذان ہوتی تھی نقلیں اتارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھو یہ کس طرح جناب بلا رہے ہیں۔ اب کیا کرتے ہوں گے آپ خود تصور کر لیں۔ آپ فرض کریں، دیکھیے اگر مثلا ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ دوسرا جو دین والے خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے، تو خدا تو مشترک ہے نا، خدا کی عبادت کے لیے دی جانے والی دعوت کا ایک مومن مذاق نہیں اڑا سکتا، جبکہ کنفرم خدا کی طرف۔ اب ان کی بے ایمانی دیکھیں کہ ایسے گندے تھے، چونکہ خود بھی بے ایمان تھے، اپنے پر بھی ایمان صحیح نہیں تھا، تو جب اذان دی جاتی تھی مسلمانوں کی مسجد سے تو یہ یہودی جو ہے اس کا ٹھٹھا بناتے تھے، اس کی نقلیں اتارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں کو نہ بناؤ کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہزواً، حزو کہتے ہیں ہنسی مذاق، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مذاق اڑانا، وَلَعِبًا اور کھیل کود، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کون لوگ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو کافر ہیں ان کو اپنے اولیاء نہ بناؤ، ان کے قریب نہ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں تقوی سے کیا مراد ہوگی؟ ان کی دوستی سے بچو، تقوی اصل میں بچنا ہے۔ اگلی آیت میں 58 نمبر میں خدا بتا رہا ہے کہ یہ کیسے مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، نماز کے لیے اذان دیتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل کود بنا لیتے ہیں اس کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جن میں عقل ہی نہیں۔ تم نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن تم یہ تو دیکھو کہ اسی اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جس اللہ کی طرف تمہیں موسیٰ نے دعوت دی، عبادت کی طرف بلائے جانے کا مذاق اڑاتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کر رہے ہیں، اللہ سبب بتا رہا ہے، مرض بتا رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے۔ کوئی عقل مند جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف دی جانے والی دعوت کو کبھی مذاق نہیں بنائے گا۔ آیت نمبر 59، قُلْ یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو یا ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ہمارے عیب نکالتے ہو؟ یہ تنقیمون وہی لفظ ہے جس سے انتقام کا لفظ بنتا ہے۔ انتقام کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا، ترجمہ یوں ہو جائے گا، کیا تم ہم سے اس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، تم ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟
الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی تمہیں تکلیف ہو گئی؟ کیونکہ یہ لوگ تو پہلے کافر تھے جو ایمان لائے، رسول اللہ پر جو ایمان لائے تھے، انصار، اوس و خزرج، یہ کافر تھے پہلے. تو پہلے تو تمہاری ہمارے سے بالکل ٹھیک تعلقات تھے، اب کیوں کس لیے ہمارے دین کا مذاق اڑا؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر ایمان لے آئے جو ہم پر نازل ہوا یعنی قرآن. وَمَا أُنزِلَ مِن قبل، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو اس سے پہلے آیا. ہمارا تو ایمان ہے موسیٰ اللہ کے نبی تھے، ہمارا تو ایمان ہے عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، ہم تو ان کا احترام کرتے، تم ہم سے کس بات کا بدلہ لے؟ اور اگلی بات دیکھیے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور اس بات کا بدلہ لے رہے ہو کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. اب یہ ایک قسم کا اردو میں کیا کہا جائے، اس کو اشارہ ہے کہ کیونکہ تم فاسق ہو تمہیں یہ باتیں اچھی لگیں. جو فاسق ہوتے ہیں ان کو فاسق یعنی خدا کا نافرمان، کرپٹ، بے ایمان، مجرم، وہ جس بھی دین کا اس نے لبادہ اوڑھا ہو پیدائشی طور پر جدھر پیدا ہوا ہے، اس کو اللہ کے نیک بندوں کے کام اچھے نہیں لگتے، کیونکہ خود گندا ہوتا ہے، ان کا مخالف ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو پیچھے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے رسول ان سے کہیے، اے اہل کتاب، تم کس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟ یہ جرم ہے. اور جو ہم پر نازل ہوا قرآن، یہ جرم ہے. اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا، اس سے پہلے نازل ہوا قرآن سے، یہ جرم ہے. اصلی جرم کیا ہے؟ تم بدلہ لے رہے ہو کیونکہ تم فاسق ہو. اکثر تم میں سے کون ہے؟ فاسق. یاد رکھیے، ادھر جو یہودیوں اور خاص طور پہ یہودیوں اور ان کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کا جو بنیادی سبب بیان ہو رہا ہے رسول اللہ کی مخالفت کا، وہ کیا ہے؟ جس کو ہم بے ایمانی کہتے ہیں، کرپشن کہتے ہیں، فسق، گناہ. یہ گناہوں کی عادت تھی جس نے دین میں تحریف کرائی، ورنہ جو خدا کے آگے سر جھکانے پر مائل ہوتا ہے وہ کیوں اللہ کے احکام چینج کرے، وہ کیوں تعویلیں کرے، وہ کیوں شارٹ کٹس نکالے؟ وہ تو کہتا ہے کہ جتنے خدا کی طرف سے جو حکم آئے گا میں اس کو مانوں گا. وہ تو اس بات کا عاشق ہوتا ہے، نہ کہ وہ کہے کوئی ایک بات ہمیں بتاؤ باقی ہم سے نہیں ہوتا. اصل تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تم میں سے اکثرکم فاسقون، اکثر تم میں سے فاسق ہے. یعنی اصل وجہ یہ آخر میں بیان کی، ورنہ تو ہمارا کوئی جرم نہیں. ہم نے تو خدا کو مانا ہے، ہم نے تو قرآن کو مانا ہے، ہم نے تو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے. یہ تو جرم نہیں. جرم یہ ہے، وہ جرم اصل میں تمہارا ہے، تم فاسق ہو، تم سے یہ ہضم نہیں ہو رہا اللہ پر ایمان ہمارا. قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے رسول کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے زیادہ بدتر کی؟ کس اعتبار سے بدتر؟ مثوبۃ عند اللہ. اب مثوبہ کا لفظ اصل میں ثواب کے لیے، لیکن یہاں پر بے معنی سزا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے نا وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. وہاں مراد خوشخبری نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں پر بھی مثوبہ سے مراد ثواب نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کی دھمکی ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اس سے زیادہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ شر والے ثواب کا بتاؤں. اور یہاں ثواب سے کیا مراد ہے؟ سزا. من لعنہ اللہ، بتاؤ تم کون ہے وہ جس پر اللہ نے لعنت کی؟ یعنی تم یہودی ہو. وغضب علیہ، کون ہے جس پر اللہ نے غضب کیا؟ تم لوگ. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کون ہے کہ جن میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر، سور بنائے ہیں؟ یہی لوگ تھے. روایات میں ہے کہ بندر وہ جنہوں نے ہفتے کے دن والے معاملے میں تجاوز کیا تھا وہ تھے، اور جو خنزیر ہے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آسمان سے دسترخوان اترے تو ان سے عہد لیا گیا پھر اس کے بعد خرابی نہیں کرو گے. جنہوں نے خرابی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیے.
بعض روایات میں یہ اور بعض میں یہ کہ یہ دونوں بندر اور خنزیر وہی ہفتے والے دن والے بنے تھے یہود میں سے، ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنے اور جو جوان تھے ان کو اللہ نے بندروں میں کی شکل میں مسخ کر دیا اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ تم، کیونکہ پیچھے گزر گیا نا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، خدا ہم کو بہت پسند کرتا ہے، باقی نیچے ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے رسول ان سے کہو کہ کون ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب کیا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے، اور کون ہے جس نے وعبد الطاغوت، جس نے طاغوت کی عبادت کی۔ یہاں دیکھیں عبادت یعنی اطاعت، یہودی عبادت نہیں کرتے تھے شیطان کی، توجہ فرمائیں، یہودی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے، لیکن جو انہوں نے دین کی تعریف کر لی تھی، کیا فرما رہا ہے خدا کی نظروں میں کیا ہے؟ وعبد الطاغوت، اور کس نے طاغوت کی عبادت کی؟ طاغوت یعنی وہ شیطان۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں کہ جو مرتبے کے اعتبار سے یعنی جہاں ان کو رکھا جائے گا شر بدترین ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے، کہ جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے یعنی تم لوگ۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، آیت نمبر 61، اور جب یہ آپ کے تمہارے پاس آتے ہیں، مومنوں سے کہا جا رہا ہے قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم ایمان لے آئے۔ یہ کیوں کہتے تھے ایمان لے آئے؟ انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کے مدینہ آنے سے پہلے یہ رسول اللہ کا جب انتظار کر رہے تھے تو ان کی زبانوں سے اوس و خزرج والوں نے رسول اللہ کی نشانیاں سنی ہوئی تھی۔ اب جب وہی باتیں رسول اللہ نے کی تو اوس و خزرج والے کہتے تھے یہ تو وہی نبی ہے، چونکہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہوا تھا، سامنے انکار نہیں کر سکتے، کیسے کہے گی یہ وہ نہیں ہے؟ لیکن جب پھر آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو کچھ لوگ دوسروں کو کہتے تھے کیوں تم ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو جن سے ان کا ایمان اور پکا ہو۔ آپ دیکھیں جب انسان کرپشن پہ آتا ہے کہاں تک چلا جاتا ہے، کہ پہلے نشانیاں خود بیان کرتے رہے، جن کو بیان کر رہے تھے وہ ایمان لے آئے، اور جو بیان کیا کرتے تھے ان کا کیا مرض تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانا، یعنی کفار سے بھی بدتر ہو گئے تھے۔ دین کو تحریف کرنے والا بعض اوقات اس کا میسج یہ ہے، دین رکھتا ہو لیکن تحریف کر چکا ہو، کرپٹ ہو چکا ہو، اس کی حالت ایک عام کافر سے بھی بدتر ہوتی ہے، کہ جب خدا کا نمائندہ آیا، رسول آیا، وہ ایمان لے آئے، یہ جو انتظار کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ دشمن بن گئے۔ انتہائی عبرتناک ترین بات، اس لیے کہ کافر کے پاس وہ دلیلیں نہیں ہوتی جو دین تعریف کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ نے یوں فرمایا، حدیث میں یوں لکھا ہو، ایسے دلیلیں دے کے خراب کر دے۔ کافر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ وہ کہتا ہے اللہ نے یوں کہا ہے، رسول نے یوں کہا ہے کہ لوگ گمراہ ہو، لیکن تحریف شدہ دین والوں کے پاس دلیلیں ہوتی، آج بھی یوں ہی۔ لہٰذا جب دین کے مقابلے میں آ جائے تب مشکل بڑی ہوتی ہے، جب دین بے دینی کے مقابلے میں وہ مشکل نہیں ہوتی۔ مثلا عالم غیر عالم کے مقابلے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن عالم کے مقابلے میں آپ ایک عالم نما کو لے آئے اور وہ پھر جو دلیلیں دے گا اس پر واہ بھی زیادہ ہوگی اور وہ فنکار بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکھ جس نے حق بتانا ہے اس نے تو بالکل صاف سیدھی بات کرنی۔ اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ بے شک یہ کفر لے کر داخل ہوئے تھے اور کفر لے کر ہی نکلے، یعنی رسول اللہ کی محفل میں آتے ہیں لیکن دلوں میں کفر لے کے آتے ہیں، کفر لے کے ہی نکلتے۔ جس کے دل میں بے ایمانی ہو، ایمان لانے کا ارادہ نہ ہو، ہدایت کا طلبگار نہ ہو، رسول اللہ کی محفل سے بھی ایسے ہی جاتا ہے، رسول اللہ کی محفل سے بھی ایسے جاتا ہے۔ پیچھے گزر گیا کل کہ اے رسول اللہ ان کو پکڑنا چاہتا ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ ان کو کچھ بینیفٹ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ جب تک کہ ان کا اپنے مرض سے یہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، جو انہوں نے دلوں میں رکھا ہوا ہے اور اوپر سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اب یہ صفات ہے،
وہاں بھی اس زمانے میں بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان صفات سے پہچانو یہ کیا کر رہے ہیں، اور آج بھی اور قیامت تک یہی ہے. یہ ہے قرآن بصیرت دیتا ہے کہ انسان کو پہچان پیدا ہوتی ہے کون لوگ ہیں، اس کیٹیگری کے کون لوگ ہیں. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھتے ہو ان میں سے بہت سارے کیا کر رہے ہیں، ان میں سے کثیر یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، کیا کرتے ہیں، بہت جلد باز ہیں، بڑی سپیڈ ان کی بہت تیز ہے، کیا کرنے میں، گناہ کرنے میں، عدوان تجاوز کرنے میں، لوگوں کا حق مار لینے میں، واکلہم السحت، اور حرام مال کھانے میں. آپ دیکھو گے ویسے حضرت کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن حرام کاری کرنے میں آپ دیکھو گے ان کی سپیڈ کتنی تیز، ادھر بغیر سوچے سمجھے جمپ مارتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اے رسول یہ آپ کی بات نہیں مان رہے. یہ صفت دیکھیں، آج بھی دیکھیں کیا، یسارعون فی الاسم، گناہ میں جلدی جاتے ہیں، سرعت سے ہے. والعدوان، عدوان کہتے ہیں کسی پر تجاوز کرنا، حد کراس کرنا. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کا حرام کھانا، اس میں یہ بہت تیز ہے، اس لیے یہ آپ کے پاس صحیح طرح سے نہیں آ رہا، ایمان نہیں لا رہا. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. اور اب یہاں پر ان کے علماء کی بات آ گئی. یہ کیوں یہودی معاشرے میں اتنی بے ایمانی پھیل گئی؟ حضرت موسیٰ نے منع کیا تھا انہی کاموں سے، یہ انہی کاموں پہ لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں ان کو منع نہیں کیا، کیوں ان کو نہیں روکتے عیسائیوں کے عالم اور یہودیوں کے عالم، مسیحیوں کے عالم کیوں ان کو نہی عن المنکر نہیں کرتے، کیوں ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، کس طرح چھوٹ دی ہوئی تھی، تمہارے سارے معاف ہیں، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے. ایسے دین بتاؤ کہ بندے کو لگے جو میں کرپشن کرتا ہوں یہ معاف ہو جائے گی، سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے. یہ اسی قسم کی یہ جو اللہ اشتہار دکھا رہا ہے نا، جھلکیاں، یہ یہودیوں عالموں نے کیا ہوا تھا وہاں پر. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں روکتے ان کو. یاد رکھیے یہ کرائٹیریا بنا لیں قرآن کا، یہ اللہ علماء کی بات کر رہا ہے. وہ عالم، وہ خطیب، وہ شاعر جو یہاں پہ دین کی بات کر رہا ہے، چاہے شاعری میں کر رہا ہے، چاہے کتابت کر رہا ہے، چاہے درس دے رہا ہے، چاہے مجلس کچھ بھی کر رہا ہے، جو برائی سے نہیں روک رہا وہ بے ایمان ہے. جس کی تقریر میں نہی عن المنکر نہیں ہے، وہ یہ یہودی صفت جو عالم تھے وہ ہے، اس کیٹیگری کا بندہ. واہ واہ کروا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اسے پتہ ہے جیسے ہی میں روکوں گا واہ واہ بند ہو جائے گی. اس طرح قومیں خراب ہوتی ہیں اور پھر ان کی دشمن بن جاتی ہیں جو بیچارے روکتے ہیں آ کر، ان کی دشمن بن جاتی ہیں چونکہ عادی ہو جاتے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کو ربانیون یہ مسیحی علماء، احبار یہودی علماء، کس بات سے نہیں روکتے؟ عن قولہم الاسم، جب یہ گناہ والی باتیں کرتے ہیں، جب یہ گندی باتیں کرتے کیوں نہیں روکتے ان کو؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور جب یہ حرام کھاتے کیوں نہیں روکتے علماء ان کو؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کتنا برا ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے اوپر تھا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل، یہاں ہے یصنعون. عمل اور صنع میں کیا فرق ہے؟ جس سے اردو میں لفظ صنعت بھی نکلا ہے. ایک بندہ جب عمل کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن اس میں ماہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں وہ گھر تک پہنچا کے آتا ہے بندے کو. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ صانع اسے کہتے ہیں جو اس عمل میں ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو، کہ اتنی مہارت ہو گئی ہے ان کو گناہ کی باتوں میں اور حرام کھانے میں، کتنا برا ہے. لہذا اوپر لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہا، یہاں پہ جب علماء نہیں روک رہے اس کو اللہ نے اور سخت لفظ استعمال کیا. کتنا برا کام ہے کہ یہ ان عالموں کی ذمہ داری تھی نہی عن المنکر کرنا، امر بالمعروف کرنا، یہ نہیں کر. اور آج کے لیے یہ آخری آیت ریپیٹ کرتا ہوں میں، یاد رکھ،
کرائٹیریا بنائیے. آپ کے سامنے قرآن کھولے بھی ہیں، جن کے سامنے قرآن نہیں ہے جا کے ان آیات کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ یہ چونکہ ان کے عالموں نے ان کو برائیوں سے روکنا چھوڑا ہوا تھا، کیا ان کے عالم تقریریں نہیں کرتے ہوں گے؟ بڑی کرتے ہوں گے، تبھی تو پیسے کھاتے تھے. قرآن نے بتایا ہوا پیسے کھاتے تھے. نہیں انل منکر کرنے سے نہیں ملتے پیسے. اگر آپ حق چاہتے ہیں، حق کی تلاش چاہتے ہیں، تو دیکھیں کہ کون سا بندہ ہے کہ جو امر بالمعروف نہیں انل منکر اس کی سپیچ میں، اس کی خطابت میں نہیں ہوتا. سمجھ لیں کہ کسی اور چکر میں. اگر اللہ کی بات پر یقین ہے، سمجھ لیں کہ بے ایمانی ہے اس کے دل میں. اور جب علماء یہ چھوڑ دیں گے گناہوں سے روکنا، حرام خوریوں سے روکنا، یہ جب علماء نہیں کریں گے تو کس نے کرنا ہے؟ جب یہ کام روک دیں گے، نہیں کریں گے علماء، نہیں انل منکر نہیں کریں گے، وہ قوم ویسی قوم وجود میں آ جائے گی جیسے مدینہ کے یہودی تھے. دیندار بھی جنت میں بھی صرف ہم جائیں گے، جہنم میں گئے بھی تو پھر واپس یقیناً آ جائیں گے. یہ قرآن نے ان کے عقیدے بتائے ہوئے. لیکن جب عمل دیکھو، کرپٹ ترین قوم، حرام کھانے والی، گناہ کرنے والی. اب یہ آیات تا قیامت ہے، تا قیامت ہے. جس کو خدا بصیرت دے ان آیات سے، وہ اپلائی کر کے دیکھے کہ کہاں پر کیا ہو. اللہ نے عوام کی بیماریاں بھی بتائی ہیں، اللہ نے علماء کی بیماریاں بھی قرآن مجید میں بڑی کھول کر. یہ علماء سبب بنے تھے کہ یہودی عوام بدبخت ہوئی اور رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے. آیت نمبر 64 آج کے لیے آخری. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یا کام نہیں کرتا. یہ اس کہنے کے بیک گراؤنڈ چند بیان کیے گئے. ایک یہ کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے بعد یہ جو ہماری شریعت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں بھیج سکتا، خدا مجبور ہے. اس معاملے میں اللہ کا ہاتھ کھلا نہیں ہے. یہ عقیدہ تھا ان کا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. اور کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں بھی تو آپ دوسروں کے لیے نبی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے تو ہمارا مسئلہ اللہ چینج نہیں کر سکتا. ایک تو یہ تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی ہماری شریعت کو اللہ ختم نہیں کر سکتا یہود کو. اور ایک وجہ یہ بیان ہوئی کہ یہ کہتے جب آیات اترتی تھی، انہوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مدینے کا مل کے دفاع کریں گے جب بھی کوئی تھریٹ ہوگی. اب ظاہر بات ہے جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو وہ فنڈز کا بھی مطالبہ ہوتا تھا کہ خدا کے راستے میں تم بھی دو، تو تم بھی الائز ہو، اتحادی ہو. تو جب پیسوں کا مطالبہ ہوتا تھا تو یہ اتنے گندے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، خود خرچے. بے ایمان کے منہ سے بڑی بڑی غلط باتیں نکلتی ہیں. مال کی محبت میں ان کے منہ سے یہ جملہ نکلتا تھا وقالت. یہ سورہ آل عمران میں بھی چوتھے جز میں یہ ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی باتیں بھی بعض افراد محبت مال میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ہم نہ ہوتے تو اللہ کیا کرتے؟ بعض مال کے نشے میں یہ کرتے، دیکھ کے کہتے ہیں ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں اللہ پھر کیا کرتا، کہاں جاتا یہ دین. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم، یہ جیسے ایک بد دعا دی جاتی ہے وہ مراد. ٹھیک ہے، غلت ایدیہم. اور یہ بعد میں پھر ہو بھی گیا، یہودیوں کے ہاتھ بندھے، بعد میں اسیر بنایا گیا ان کے ہاتھ باندھے جائیں وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کر دی جائے بما قالوا، جو بات انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھولے. اب توجہ فرمائیں، اللہ کا ایک ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہے یا زیادہ ہے؟ قرآن میں ید اللہ بھی آیا ہے، قرآن میں یہاں پہ یداہ دو بھی آئے ہیں. اور وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا ہے. اب یہ ایدن، آپ کو پتہ ہے عربی میں ایک کا الگ لفظ ہوتا ہے، دو کے لیے الگ ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے. ایدن دو سے زیادہ ہے. قطعاً مراد نہیں ہے کہ اللہ کا اس طرح کا ہاتھ ہے جس طرح مثلا خدا بند عالم جس طرح ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں،
یہ یہودیوں کو جو انہوں نے بیوقوف انہی کی زبان میں جواب ہے. اور کیونکہ انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں تو اللہ انہی کی زبان میں ان کو جواب دے رہے ہیں. جیسے انسان کے دونوں ہاتھ کھلے ہو تو بالکل آزادی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خدا کے دونوں ہاتھ کھلے، یعنی بالکل آزاد ہے. تم لوگ جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہ یہ کہ اللہ کے دو ہاتھ. اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تصور نہیں کر سکتے. لیکن تمہیں بات سمجھانی ہے، تمہاری زبان استعمال کی جا رہی ہے. اگر کوئی نقص ذہن میں آئے اس نقص سے اللہ پاک ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن خود یہ یہاں پر تشابہ پیدا ہوتا ہے، جن کو اللہ کہتا ہے نا اس میں آیات متشابہات ہے. اب یہاں پر تشابہ ہے، ہاتھ کیسا ہے اللہ کا. یا خدا کہتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کو لے کر پھر کہتے ہیں یہ ہاتھ تو فلاں تو اپنی آگے سے اسکیمیں چلانا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ان پر لعنت کر دی گئی جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب اللہ کا خرچ تھوڑی ہے، عطا کرتا ہے. جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کثیر تعداد میں افراد کو جن کی بات ہو رہی ہے ان کو اور زیادہ یقیناً اور زیادہ کر دے گا. کیا چیز؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا، یعنی قرآن. یہ قرآن ان میں سے بہت ساروں کو اور بڑھا دے گا. کس چیز میں؟ طغیاناً، سرکشی میں، اور ہٹ دھرمی پر اور ضد پر آئے گے. وکفراً، بجائے ہدایت لینے کے جب آپ ہدایت کی مخالفت کرو گے سرکشی اور کفر بڑھتا جائے گا. حق کی ضد میں آنا. لہذا یاد رکھیے کہ کوئی بات سنی فوراً سے بدعت کے پیچھے نہ پڑ جائے، پہلے اس کو پرکھنے کی کوشش کرے. بعض اوقات انسان جب ضد بنا لیتا ہے بعد میں اس کو احساس ہو بھی جائے نا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کی اپنی انا داؤ پہ لگ جاتی ہے، پھر وہ مخالفت میں بڑھتا جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. لہذا فوری بھاگ کر اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، عجیب لگی، پہلے پوچھے سمجھے اس کے بعد. بعض لوگ کیا کرتے ہیں بات سنتے ہیں بعد میں جا کے باہر لوگوں کو کھڑا کر کہتے ہیں او یار یہ مولوی صاحب نے کیا بات کہا آج تک نہیں سنی میں. اس بیچارے سے پوچھ لو جس نے بات کی، اس سے سوال کرو، سمجھو. اگر بات ہو سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ غلط ہو. جب آپ خدا نخواستہ اگر اچانک مخالفت میں اتر آئے اور وہ بات حق ہے تو پھر وہ حق جتنا جتنا بڑھتا جائے گا آپ کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ ان میں سے بہت ساروں کو طغیان اور کفر میں بڑھا دے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان ڈال دی ہے عداوت اور نفرت، بغض، تا قیامت. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے مسیحیوں کو بھی کہا تھا کہ انہوں نے جب کتاب کا ایک حصہ بھلا دیا، اللہ کی ساری کتاب کو نہیں رکھا، اس کا نیچرل نتیجہ خدا کے قانون کون سا چلا ان پر کہ آپس میں تفرقے کا شکار ہو. آج مسلمانوں کا تفرقہ بھی یہی ہے. جب قرآن کو قائم کر دیں گے اس میں تاثیر ہے کہ چونکہ اس کا تو حکم ہے اکٹھے رہنا ہے. تم جتنی چیزیں کہ جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے وہ ممنوع ہے. کب سمجھ آتی ہے خدا بہتر جانے، ورنہ حالت وہی جو اس زمانے میں یہود کی تھی آج مسلمانوں کی. ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرتیں ڈال دی ہیں تا قیامت. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یہ یہودی اس زمانے میں جو کوششیں کر رہے تھے، کبھی کافروں کو دعوت دیتے تھے، کبھی کیا چال چلتے تھے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں کوششیں کرتے ہیں فساد کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ زمین میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ.